لیکن اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈالا، اللہ کے والے بنے، اللہ کے نبی کے رنگ میں رگے، پھر کیسے اللہ نے عزت سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ سرکار فرما رہے بلال کیا کرتے ہو تم رات کو؟ میں رات جنت میں چل رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی۔ جب سرکار کے خادم بنے، مؤذن بنے، سرکار کا وصال ہوا، پردہ فرمایا آپ نے، آ کر کہا امیر المومنین حضور کی جگہ کو خالی دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے اجازت دیجئے میں اللہ کے راہ میں جاؤں جہاد کے لیے۔ ابو بکر نے کہا نہیں ابو بلال، تمہیں دیکھ کر تو ہمیں حضور یاد آتے ہیں، ہم تمہیں نہیں دیں گے اجازت۔ کچھ دنوں میں پھر پوچھا، پھر اجازت نہ ملی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے اجازت نہیں دی، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ تو کہنے لگے اچھا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے ہو، آپ نے مجھے غلامی سے خرید کے آزاد کیا تھا نا، آپ کا حق جتاتے ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، فرمایا نہیں بلال تمہیں اجازت ہے۔ 6 مہینہ گئے جہاد میں، 6 مہینے کے بعد سرکار دو عالم خواب میں آئے۔ اللہ رات مولانا بھی فرما رہے تھے اللہ ہمیں سرکار کی زیارت کرا۔ سرکار خواب میں آئے، فرمایا بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس نہیں آتے؟ آنکھ کھلی، گھبرا کر اٹھے، اپنی اونٹنی کو دوڑایا، 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، رات کو بھی چلے دن کو بھی چلے، آ کر مدینہ پہنچے، اونٹ سے کودے، سرکار کی قبر تو پہلے کھلی تھی سامنے، آ کر قبر پر گرے، لپٹ گئے، کہا اے اللہ کے رسول میں آ گیا اور روتے رہے۔ سارے صحابہ آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ نماز کا وقت داخل ہوا تو سب نے سوچا کہ بلال سے اذان دلا لے، اور بلال جب جاتے ہوئے کہہ گئے تھے میں قسم کھا رہا ہوں میں کبھی اذان نہیں دوں گا، مجھ سے محمد الرسول اللہ نہیں کہا جاتا، اللہ کے نبی کی جگہ کو خالی دے، قسم کھائی میں اذان نہیں دوں گا۔ اب کا کون کو کہے ان سے، امیر المومنین کی بھی نہیں سنیں گے۔ تو کسی نے کہا ایسا کرو حسن حسین کو بلا لو، ایک 6 سال کے اور ایک 7 سال کے، حضرت حسن 7 سال کے، حضرت حسین 6 سال کے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو دونوں کو جا کے کہا ارے شہزادو بلال آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ نانا کی اذان تو دے دیں۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، کہا چچا جان، بلال سے لکھ کے کہا چاچا آج اذان تو دے دو۔ کہا میرے جان میرے بچوں، میں نے تو قسم کھائی تھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہیں تو میں نے دیکھا ہے سرکار کے کندھوں پر بیٹھے، تم تو میرے سرکار کے جگر کے ٹکڑے ہو، تمہارا کہاں کیسے ٹالوں، میں اپنی قسم کو توڑ۔ اور وہ جو مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے ساتھ انصاریہ کا گھر تھا، اس کے ساتھ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، دیوار پر چڑھے، پورے مدینہ میں بحران مچ گیا، اور جب ان کی آواز کانوں میں پڑی عورتیں تب روتی ہوئی نکل گئی۔ اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے جس کا مفہوم ہے، علماء بتاتے قیامت کے میدان میں جب سب قیامت کا وقت ہوگا اٹھیں گے قبروں سے، بلال رضی اللہ کی قبر مبارک دمشق میں ہے، اور اٹھیں گے روضہ رسول میں نبی کے قدموں سے، اور اٹھتے ہی اذان دیں گے، اٹھتے ہی کیا عزت ہو۔ میرے دوستو اللہ کا ولی بننا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے نیک بنو، جب آدمی اعمال کرتا ہے، کرتے کرتے اللہ کا قرب لینے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے اللہ جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے راضی کر لیا اس نے، تم بھی محبت کرو۔ جبریل سے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ سارے آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے، پھر کائنات میں اعلان ہوتا ہے، پھر سمندروں میں اعلان ہوتا ہے، ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ میرے دوستو اللہ والا بننے کا دنیا کا فائدہ، من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ، اس کا مفہوم علماء بتاتے جو مرد و عورت ہو نیک اعمال کریں، نیک اعمال کیا اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگیں، سرکار کی سنتوں والی زندگی کو اختیار کریں، اللہ فرما رہے دنیا میں ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے، لش پش زندگی۔ کون سی زندگی؟ لش پش زندگی،
مزیدار زندگی، خوشیوں بھری زندگی، راحت بھری زندگی دیں گے، مال تھوڑا ہو زیادہ ہو عزت سے نوازیں گے، ایسی عزت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آئے، کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھا تو ایک صحابی گزرے، جبریل نے دیکھ کے کہا اے اللہ کے رسول یہ ابو ذر غفاری ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم انہیں جانتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول سارے آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی یہ ایک ایسی دعا پڑھتے ہیں دن میں 2 مرتبہ جس کی وجہ سے فرشتے ان کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو بلا کے پوچھئے۔ آپ نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور فرمایا ابو ذر تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، یہ دعا میرے اللہ نے میرے دل میں القا کی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس کہا اے اللہ کے رسول آپ کا جو امتی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، خواہ سارے دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو چاہے ساری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہو۔ جو آپ کا امتی اس دعا کو پڑھے گا صبح شام اللہ 2 فرشتے پیدا کرے گا جو اس کے لیے دعا اور استغفار قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور اے اللہ کے رسول جب آپ کا یہ امتی آخرت میں آئے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا یہاں سے داخل ہو جائیے۔ سبحان اللہ، یہ اعمال، یہ نیک اعمال اللہ والا بننا آسمانوں پہ آدمی کو لے جاتا ہے، یہ چلتا تو زمین پر ہے اور آخرت میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے مسائل ہیں اور موت کے وقت جس نے اللہ کو راضی کر دیا، جس نے اللہ کے نبی والی زندگی اختیار کی، اللہ جبریل کو اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کو لے آؤ، بہت تھک گیا مجھے راضی کر رہے ہیں، دنیا کی مشقتیں اتار کے میرا بندہ آئے تاکہ میں اس کو راضی کر دوں۔ 500 فرشتوں کے جھرمٹ میں ایک جلوس لے کے جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ، 500 رنگ کے پھول، ہر گلدستے کا رنگ الگ، ریشمی رومال لے کر اس کے توڑی کے نیچے رکھتے ہیں، میت کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے مبارک روح چل اس کریم رب کی طرف جو بہت عطا کرنے والا ہے، ایسے باغوں بیروں کی طرف جس میں کانٹے نہیں، ایسے باغوں کی طرف جس پہ کبھی خزاں نہیں آئی، آسمان کے دروازے کھولے جاتے، جنت کے محلات اس کے نظر آتے۔ تو نے اللہ کو راضی کیا، اب دیکھ نعمتوں کے دروازے، سونے کے محلات، اور جب وہ محلات کھلتے تو اس کی حوریں ساری بالکونیوں میں آ جاتی ہیں، آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، سب اپنے اپنے فون نکال کے سیلفیاں لینے شروع کر دیا، آنے والے سب اللہ نے ایسی حسین عورتیں بنائی ہیں، ایسی نعمتیں بنائی ہیں، موت کے وقت ملنا شروع ہو، اس کی روح لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ، کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی کون ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں، حضرت جبریل علیہ السلام 40,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور اس روح کو اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں، وہاں سجدے میں گرتی ہے، اللہ فرماتے میرے محبوب میرے ولی کی روح کو اعلیٰ علین میں پہنچا دو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت، جسوں نے اللہ کو راضی کیا جو ولی بن کے جائیں گے، جو نیک بن کے جائیں گے، اللہ انہیں جنت دے گا۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا گھر، خوشیوں کا گھر۔ کیا فرمایا جنت کی بڑی خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا وہاں پر جوانی ہوگی کبھی بڑھاپا نہیں، صحت ہوگی کبھی بیماری نہیں، نعمتیں ہوں گی کبھی چھینے گی نہیں، باغات پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور اللہ وہ حسن دے گا۔ اللہ پہلے دن کا حسن یوسف علیہ السلام سے زیادہ، اور روز حسن بڑھے گا، روز جوانی بڑھے گی، اور جنت میں فرشتہ اعلان کرے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب کبھی موت نہیں، اب کبھی یہاں سے نکلو گے نہیں، اب تم سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیا نعمتیں ملی، کم سے کم 70 بیویاں ہوں گی، غریب جنتی ہوگا، موسیٰ کالونی میں رہنے والا محمدی کالونی بیچارے نے تھوڑا بہت عمل کیا ہلکا پھلکا، جنت میں بھی تو درجے ہوں گے نا۔ ایک صحابی آئے اے اللہ کے رسول، صحابہ کو کیسی اللہ سے محبت، اللہ کے نبی کی محبت، ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا، ہم پتہ نہیں کیا کیا بھی مانگتے ہیں، کبھی یہ بھی مانگے۔ صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ بہت